جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے 13ویں روزے کی افطاری کی مدینہ پاک میں، اور اب ہم جا رہے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف، اور انشاءاللہ ہم اپنا عمرہ ادا کریں گے مدینے سے مکہ کا، جس کو بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی تو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے میقات پر، جو مدینہ پاک سے جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، جس کو مسجد ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ لوگ یہاں سے اپنا احرام باندھتے ہیں، اور میں اپنا احرام اپنے گھر سے باندھ کے آیا ہوں، تاکہ یہاں پہ تھوڑا پاکی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ وہ جگہ بہت کنجسٹڈ ہوتی ہے، جس سے خدشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا احرام ناپاک نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے احتیاط کی ہے۔ میں اپنا احرام گھر سے پہن کے آیا ہوں، تو الحمدللہ اب یہاں پہ ہم اپنے نفل ادا کریں گے اور اپنے عمرے کی نیت کریں گے۔ جی الحمدللہ اپنے نفل ادا کرنے کے بعد عمرے کی نیت کر لی ہے، اور عمرے کی نیت کے بعد آپ نے 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عمرہ کی نیت کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ احرام کی پابندیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں نہ بال کٹوا سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ سرما لگا سکتے ہیں۔ تو اب ہم پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ آپ جتنی دیر تک احرام کی پابندیوں میں رہتے ہیں آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مدینہ پاک سے ڈائریکٹ مکہ پاک چلے جاتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ میقات جو پہلا ہوتا ہے مدینہ پاک سے وہ مسجد ابیار علی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر رکن کا۔ تو چلتے ہیں آگے، انشاءاللہ آپ کو اپنے سفر کی جھلکیاں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تحقیق کے مطابق ابیار علی مدینہ منورہ وادی العقیق کے مغرب میں ایک میقات اور مسجد ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے معاہدے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے حالت احرام میں داخل ہوئے۔ جی تو ہم رکے ہیں ابھی فیول اسٹیشن پہ، یہ بھائی گاڑی میں فیول ڈال رہے ہیں، تو بس ابھی آگے چلتے ہیں، پھر آپ کو اپنا مکے کا سفر دکھاتے ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، میرے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، میرے اللہ۔ جی الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم مکہ المکرمہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ تقریباً ابھی 3:45 ہو گئے ہیں، اور سحری کا وقت کم رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ پہلے ہم اپنی سحری کمپلیٹ کریں گے، اور پھر فجر ادا کرتے ہی ہم اپنا عمرہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ ہم اپنے ہوٹل پہنچ چکے تھے، اور ابھی بس ہم نے اپنی سحری کمپلیٹ کی ہے، تو انشاءاللہ بس ابھی فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، فجر کی نماز پڑھیں گے سب سے پہلے، اور پھر انشاءاللہ اپنا عمرہ کمپلیٹ کریں گے۔ اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صدا، اور یہ ہمارے السلام علیکم اویس بھائی، ویلکم ٹو مکہ۔ جزاک اللہ میرے بھائی پہ راضی ہو، آمین آمین، جزاک اللہ، سرکار پہ درود پڑھنے والا چہرہ ایسے ہی مسکراتا رہے۔ جزاک اللہ جی، آپ کی محبت علی بھائی، علی بھائی نے بہت شفقت فرمائی ہے، اور یہ رحمت بھائی بھی، یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ استنبول سے ہیں، اور انہوں نے ہمارا بہت اچھے سے ویلکم کیا ہے اپنے ہوٹل میں۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ کن کے پاس سے آ رہے ہیں۔
جی یہ ساری نسبتیں سرکار کی اور یہ اسی طرح محبت سلامت رہیں جی. علی بھائی لوگوں سے بھی راضی ہو. اور یہ رحمت بھائی بھی, علی بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ رحمت بھائی بھی ہمارا ویٹ کر رہے تھے, انہوں نے بھی, اور علی بھائی نے بھی ہمارے ساتھ عمرہ کرنا ہے, تو اس لیے یہ ابھی ہمارے ساتھ ہی مسجد عائشہ جائیں گے, یہ وہاں سے اپنی نیت کریں گے. ہم الحمدللہ مدینے سے اپنی نیت کر کے آئے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ یہ اپنی نیت کریں گے اور ہم وہاں پہ اپنی فجر کی نماز ادا کر کے پھر حرم کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ. جی الحمدللہ ہم مسجد عائشہ پہنچ چکے تھے اور ہم نے اپنی فجر کی نماز ادا کر لی, اور یہ لوگ اور جو ہمارے ساتھ بھائی تھے وہ بھی اپنی عمرے کی نیت فرما رہے ہیں یہاں سے, اور نفل بھی پڑھ رہے ہیں. تو اب ہم چلیں گے انشاءاللہ مسجد الحرام اور اپنا عمرہ ادا کریں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ رمضان کے ان ایام میں بہت ماشاءاللہ تعداد بڑھ چکی ہے عمرہ زائرین کی, تو اسی لیے یہاں سے انہوں نے مسجد عائشہ کے پاس سے ایک بس سروس سٹارٹ کی ہے, جس کا 4 ریال تقریباً رینٹ ہے پر پرسن, ٹکٹ پرائس ہے ان کی. تو یہاں سے یہ سب لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں, ہم نے بھی اپنی گاڑی یہاں پہ ہی پارک کر دی ہے, اور اب ہم یہاں سے ٹکٹ لے کے بس پہ حرم جائیں گے, کیونکہ حرم کے پاس ابھی پارکنگ اویلیبل نہیں ہے, تو اس لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی یہاں سے اسی بس میں حرم جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں ٹکٹ مل چکی ہے اور اب اس بس میں ہم سوار ہو کر حرم مکہ کی جانب جائیں گے اور انشاءاللہ اپنا عمرہ ادا کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی بس سے اتر چکے ہیں اور اس نے ہمیں ڈراپ کیا غزہ اسٹیشن پہ. یہ ہے غزہ اسٹیشن جو مروہ والی سائڈ پر ہے, تو انشاءاللہ ابھی بس حرم کی جانب ہے. تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی تو الحمدللہ ہم حرم مکہ کے پاس بالکل پہنچ چکے ہیں, اور میرے ساتھ ناصر بھائی مکین مدینہ بھی آ گئے ہیں الحمدللہ. تو ناصر بھائی کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ فیلنگز میں کہہ رہا ہوں لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. رمضان کریم, پھر روزہ, پھر الحمدللہ مکہ کا سفر. آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عمرہ ہے, عمرہ بیسکلی 4 ارکان کا نام ہے, 4 چیزوں کی ادائیگی کا نام ہے جس کو عمرہ کہتے ہیں. سب سے پہلے اس میں آتا ہے احرام باندھنا, پھر طواف کرنا, پھر صفا مروہ کرنا, اور پھر حلق کروانا یا قصر کروانا. تو ان 4 چیزوں سے مل کر جو ہے عمرہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہم ان میں سے ایک رکن ادا کر چکے ہیں جس میں احرام باندھنا ہے, باقی 3 ادا کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہمارا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. اور الحمدللہ عمرہ تو پہلے بھی کیا ہوا ہے, لیکن یہ جو رمضان مبارک کا عمرہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو ناصر بھائی موسم کے بارے میں بتائیں. موسم ماشاءاللہ آپ دکھائیں, بادل اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں, اس پہ دکھاؤ. اللہ اکبر, کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ ہم مطاف میں آ چکے ہیں اور تازہ وضو فرما لیا ہے, اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ وضو خانہ ہے, یہ وضو خانہ ہے. یہ مطاف میں یہ لکھا ہوا ہے مواضع الرجال وضو خانہ مردانہ, یہ مرد حضرات کا وضو خانہ ہے, اور اس سائڈ پہ مواضع نساء عورتوں کا وضو خانہ. کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وضو خانہ مطاف میں کہاں پہ ہے. یہ دیکھیں, یہ جب آپ مطاف سے ادھر اندر کی جانب آتے ہیں تو یہ سٹیئرز کے نیچے وضو خانہ موجود ہوتا ہے.
تو کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو جس میں ان کا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ جی الحمدللہ میں طواف میں آ چکا ہوں، اور میں آپ سب کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرد حضرات اپنا سیدھا کندھا ننگا کرتے ہیں، سیدھا کندھا جب طواف کرتے ہیں، صرف طواف میں کرنا ہے یہ عمل، اس کے علاوہ صفا مروہ یا نماز میں آپ نے اپنا کندھا کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف طواف میں آپ نے اپنا سیدھا کندھا ننگا کرنا ہے، اور طواف وہاں حجر اسود سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے در کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی با ادب بار بار حاضریاں نصیب فرمائے، آمین۔ تیرے در کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ الحمدللہ صحیح کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں، یہ احرام جو ہم نے پہنا ہوا ہے یہ بس طواف میں اس کا سیدھا کندھا ننگا کرتے ہیں بس، اور نمازوں میں بھی اور سعی میں بھی آپ نے اس کو کور رکھنا ہوتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ صفا سے پہلا چکر مروہ ہے، مروہ سے صفا دوسرا ہے، ایسے ہم نے صحیح میں 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری رمضان کی ان عبادتوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کو بھی اپنے در کی با ادب بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ علی بھائی موجود ہے۔ علی بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو رمضان کا عمرہ؟ یہ رمضان کے عمرے کی بڑی سعادت ہے، میں کافی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، بٹ میں احرام کی ایک سعادت آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صرف احرام نہیں ہے، یہ لائک کفن ہے۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے اس چیز کی کہ جب آپ دنیا سے پردہ کریں گے تو انہی 2 لباس میں کریں گے، اور پھر یہ درس دیتا ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو وہاں بادشاہ بھی اسی لباس میں ہوتا ہے اور ایک عام انسان بھی اسی لباس میں ہوتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ اس احرام کی ایک فیلنگ ہے، اس احرام کی ایک بات خوبصورتی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا صفا مروہ سے۔ آپ سب کے لیے بڑی ساری دعائیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ ہنستے رہیں اور بستے رہیں، اے واللہ۔ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ہمارا بس آخری رکن رہ گیا ہے حلق، ابھی ہم حلق کروائیں گے، اور ابھی بس مروہ کر کے نکلے ہیں، اور ماشاءاللہ نکلتے ساتھ ہی ایک زیارت کے مقام پر پہنچے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش گاہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک۔ تو نکلتے ساتھ ہی جب نظر پڑی ہے
تو الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا. تو آپ بھی زیارت کیجیے اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ مقام بالکل یہ مروہ ہے, یہ غزہ اسٹیشن ہے. یہ آپ کبری دیکھ رہے ہیں, اس کے نیچے غزہ اسٹیشن اور یہ مروہ, اور یہ بالکل مروہ کے اپوزٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ماشاءاللہ. اور کچھ تحقیق کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جی الحمدللہ آخری رکن ادا ہو رہا ہے عمرے کا, حلق کروا رہے ہیں. حلق کروانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. الحمدللہ. جی الحمدللہ ہم نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کیا. میں نے حلق کروائی اور ناصر بھائی نے قصر کروائی. تو ناصر بھائی کیا فرماتے ہیں آپ, کیسا لگا آپ کو؟ بارش ترس رہے تھے کہ بھئی مکہ میں بھی کبھی بارش دیکھنے کو اللہ مل جائے. اکبر. الحمدللہ یہاں پہ بارش دیکھنے کو ملتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور مکہ پاک کی فضاؤں سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت دعائیں ہیں کہ اللہ پاک بھی آپ کو یہ منظر بار بار رمضان میں اور رمضان کے بعد حج پہ بھی آپ کو اپنے در کی, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ.